مولانا رومی جب ذکر کرتے ہیں بانسری کا، تو کس طرح بانسری سے جو صدا نکلتی ہے، اب وہ اس کو مختلف حوالوں سے لیتے ہیں کہ یہ بانسری اپنا درد و غم بیان کرتی ہے کہ اس کو ایک درخت سے کاٹا گیا اور اس لکڑی کے ایک ٹکڑے کو پھر اس میں خلا کر کے اس کو کھود کے اس کو بانسری بنایا گیا۔ تو جب اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ درد و الم میں چیخ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے بچھڑنے کا، وہ ملنا چاہتی ہے اپنے اصل سے، اس درخت سے جہاں سے اس کو کاٹا گیا، جہاں سے اس کو علیحدہ کیا گیا۔ سب باتیں اپنی جگہ ہی سوچ رہا تھا، تو سوچا تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی غور کرنے کی بات بھی ہے، فکر کرنے کی بات بھی ہے، درست ہے۔ لیکن اب اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر میں سوچ رہا تھا اس پہ سوچوں کہ ایک تو وہ لکڑی، وہ بانسری بنی کیسے ہے، اس کا درخت سے یعنی اپنی اصل سے کٹنا اور بچھڑ جانا، جدا ہونا، اور پھر اس میں سے جو صدا نکلتی ہے۔ میرا مشاہدہ بھی ہے، آپ کا بھی ہوگا، کہ بانسری سے خوشی کے گیت بھی تو نکلتے ہیں، بانسری سے دکھ کے گیت بھی نکلتے ہیں۔ وہ صدا کبھی خوشیوں سے بھرپور نغمہ محسوس ہوتی ہے اور کبھی درد و الم کی ایک فریاد جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو پھر یہ ہے کہ اس میں جو پھونک ہے، جو ہوا کا گزرنا، اور دوسری بات اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں کے اوپر انگلیاں رکھ کے کس طرح کے سوراخ کو بند کیا جاتا ہے، کسی کو کھولا جاتا ہے، تو اس سے جو صدا برآمد ہوتی ہے اس کے سننے میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہ صرف انگلی کے جگہ بدلنے سے، کون سی جگہ پہ کہاں ہم نے انگلی رکھنی ہے، کہاں سے اس ساز کو، اس ہوا کو روکنا ہے، کہاں سے گزرنے دینا ہے، تو جس سے وہ خوشی میں بھی بدل جاتی ہے، وہ غم میں بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہی ہماری زندگی کا حال بھی ہے۔ ہم عام طور پہ پہلی بات تو ہے پھونک کی، جو ہوا ہے، جو زندگی ہے، وہ پھونک کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ بنیادی چیز تو وہ زندگی ہے کہ زندگی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ پھونک جو ہے، ہم کتنی قوت سے اس میں ہوا کا زور ڈالتے ہیں بانسری میں، وہ تو ہم نے لگا دیا۔ اب ہم نے انگلیاں کہاں رکھنی ہیں اور کس طرح ان کی جگہ بدلنی ہے، وہاں سے جو وہ آواز ہے، صدا ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ ہم شاید انگلیاں ہی صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط جگہ پہ رکھتے ہیں۔ کہاں پہ کیا کرنا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، ہمارا فلسفہ کیا ہے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، زندگی بنیادی طور پہ زندگی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں غم و خوشی کی، اور تو پھر غم کے ساتھ تمام رنج و الم ہیں، تمام دکھ ہیں، مصائب ہیں، مایوسیاں ہیں، اور خوشی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پھر ہماری تمام خوشیاں جو ہیں، ظاہر ہے خوشی سے وابستہ ہے۔ ہمیں کس چیز سے خوشی ہوتی ہے؟ جو بھی وہ ذرائع ہیں، جو بھی وہ واقعات ہیں، جو بھی وہ رشتے ہیں، جو تعلق ہیں، جو خوشیاں دیتے ہیں۔ تو یہ خوشی اور غم کا ایک باہمی رشتہ اسی سے استوار ہوتا ہے۔ زندگی میں کیا ہے؟ اب ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے، ہمارا کوئی بھی زندگی میں مسئلہ ہے، ہم مثال کے طور پہ ہم ایجوکیشن کو لے لیں۔ ایک ٹیچر محنت کرتا ہے، جاتا ہے کلاس میں پڑھاتا ہے، وہ پھونک رہا ہے، وہ اس کی جو محنت ہے وہ پھونک تو ہے، وہ ہوا تو ہے، لیکن آگے کیا اس ہوا کو، اس پھونک کو وہ مینیج کر پا رہا ہے؟ اس کو کیسے، کہاں تک پہنچانا ہے، کہاں اس کو روکنا ہے، کہاں اس کی شدت میں اضافہ کرنا ہے، کہاں کمی کرنی ہے؟ یہاں پہ کمزوری ہے۔ جب ہم اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے تو شاید ہم تمام مسائل میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر پا رہے جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف پھونک سے ہی تو کچھ نہیں ہوتا۔ آگے جو ہے
اس پھونک کو کس طرح کہاں تک لے کے جانا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کس انداز سے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو شاید ہماری زندگی بہت بامقصد بھی ہو جائے، بہتر بھی ہو جائے، ہمارے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں۔ جس طرح میں نے ایک ٹیچر کی مثال دی تھی کلاس میں، یا ہمارے زندگی کے مسائل ہیں، دفتر کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، تو صرف پھونک پہ توجہ مت دیں۔ اس پھونک کے بعد جو زندگی ہے، جو آپ کی کوشش ہے، جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، اس کے بعد آگے اس ہوا کو کس سمت میں لے کے جانا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ آپ نے اپنے تعلقات میں یہ دیکھنا ہے، ٹیچر نے اپنی کلاس میں دیکھنا ہے، ہر اسٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے۔ مختلف اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا معیار مختلف ہے، ان کا انداز مختلف ہے، آپ نے کیسے وہ بات ان تک پہنچانی ہے۔ گھر کے مسائل دیکھنے ہیں تو آپ کے گھر میں جو رشتے ہیں، بہت پیارے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، خون کے علاوہ جو رشتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کے متقاضی ہیں۔ وہ بھی ایک بانسری کی طرح ہے۔ کہیں غلط جگہ پہ آپ نے ہوا کو دبا دیا، انگلی رکھ دی، کہیں غلط جگہ پہ آپ نے اس کو بڑھا دیا ہوا کو یا کم کر دیا، تو وہ خوشی کا گیت غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور غم کی لے جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صرف اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو جب غم اور خوشی کے لے کو ہم بیلنس کرنا سیکھتے ہیں، سیکھ جائیں گے، تو خود بخود بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا حل نکل آتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کے میدان میں عملی طور پہ کامیابی کے لیے بھی، اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو پھونک پہ ہی زور مت رکھیے۔ بانسری صرف پھونک سے ہی نہیں ہے، پھونک سے تو وہ آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اب اس کا وہ کون سا راگ باہر آتا ہے، وہ غم ہے، خوشی ہے، کون سی لے باہر نکلتی ہے، اس کو تو آپ نے اس پہ چھوڑ دیا، اس کو آپ نے اپنے کنٹرول میں لینا ہے۔ وہ کنٹرول جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جہاں تک ہے وہ دینا ہے۔ دیکھیں زندگی میں وہ پھونک کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ زندگی اس کے پاس ہے۔ یہ زندگی پھونک ہے، جب اس نے آپ کو دے دی، اب اس کو آگے استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ بالکل بانسری کی ایک مثال اس پہ صحیح ہوتی ہے۔ آپ نے اس پھونک کو استعمال کر کے اب یا تو اس میں سے خوشی کی لے نکلے گی یا غم کی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ کی سوچ پہ اور آپ کے انداز پہ۔ تو اپنی سوچ، اپنے انداز اور اپنی محنت کو کہاں پہ کس طرح لگانا ہے، اس کو دیکھیے، تو یقیناً آپ کی جو زندگی کی بانسری ہے وہ خوشی کے نغمے ہی الاپے گی، آپ خوشیوں سے معمور لے ہی سنیں گے، پھر شاید دکھوں کی لے کم ہو جائے۔